بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2536۔ اسود نے بیان کیا، ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہیں آزاد کر دو، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے۔ پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا۔ بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلاں فلاں چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی۔ چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2537۔ ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2538۔ حشام نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی حکیم بن حزام نے اپنے کفر کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر جب اسلام لائے تو 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض ان نیک اعمال کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جنہیں میں بنیت ثواب کفر کے زمانہ میں کیا کرتا تھا؟ حشام بن عروہ نے کہا کہ اتحنث بہا کی معنی اتبرر بہا کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2540۔ حدیث نمبر 2539۔ مسعود بن مخرمہ نے انہیں خبر دی کہ جب قبیلہ حوازن کی بھیجے ہوئے لوگ مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرمائی۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میں اکیلا ہوتا تو تم کو واپس کر دیتا، اور بات وہی مجھے پسند ہے جو سچ ہو، اس لیے 2 چیزوں میں سے ایک ہی تمہیں اختیار کرنی ہوگی، یا اپنا مال واپس لے لو یا اپنے قیدیوں کو چھڑا لو۔ اس لیے میں نے ان کی تقسیم میں بھی دیر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے لوٹتے ہوئے جارانہ میں حوازن والوں کا وہاں پر کئی راتوں تک انتظار کیا تھا۔ جب ان لوگوں پر یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 چیزوں مال اور قیدی میں سے صرف ایک ہی کو واپس فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے آدمی ہی واپس کر دیجئے جو آپ کی قید میں ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس نادم ہو کر آئے ہیں
اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کے آدمی جو ہماری قید میں ہیں انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے ان کے آدمیوں کو واپس کرے وہ ایسا کر لے، اور جو شخص اپنے حصے کو چھوڑنا نہ چاہے اور اس شرط پر اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو کہ ان کے قیدیوں کے بدلے میں ہم اسے اس کے بعد سب سے پہلی مال غنیمت میں سے جو اللہ تعالی ہمیں دے گا اس کے اس حصے کا بدلہ اس کے حوالہ کر دیں گے تو وہ ایسا کر لے۔ لوگ اس پر بول پڑے کہ ہم اپنی خوشی سے قیدی کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا لیکن ہم پر یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ کسی نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس جائیں اور سب کے ذمہ دار آ کر ان کے رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ چنانچہ سب لوگ چلے آئے اور ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ سب نے اپنی خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ یہی وہ خبر ہے جو ہمیں حوازن کے قیدیوں کے سلسلے میں معلوم ہوئی ہے۔ زہری نے کہا اور انس نے بیان کیا کہ عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بحرین سے مال آیا کہا تھا کہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا اور عقیل کا بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2541۔ نافع نے لکھا ہے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو مستلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے۔ ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا۔ انہی قیدیوں میں جویریہ ام المؤمنین بھی تھیں۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ یہ حدیث مجھ سے عبداللہ بن عمر نے بیان کی تھی، وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2542۔ محمد بن یحییٰ بن حبان نے بیان کیا ان سے ابن محریز نے کہا کہ میں نے ابو سعید کو دیکھا تو ان سے ایک سوال کیا، آپ نے جواب میں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں قبیلہ بنی مصلق کے عرب قیدی ہاتھ آئے۔ راستے ہی میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورت سے الگ رہنا ہم کو مشکل ہو گیا۔ ہم نے چاہا کہ عزل کر لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عزل کر سکتے ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن جن روحوں کے بھی قیامت تک کے لیے پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہیں گی، لہٰذا تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2543۔ ابو زرع نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا رہا ہوں۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر بن عبد الحمید نے خبر دی، انہیں مغیرہ نے، انہیں حارث نے، انہیں ابو زرع نے اور انہیں ابو ہریرہ نے تیسری سند، اور مغیرہ نے عمارہ سے روایت کی، انہوں نے ابو زرع سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین باتوں کی وجہ سے جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے یہاں سے زکوٰۃ وصول ہو کر آئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2544۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2545۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اسی قسم کا ایک جوڑا تھا۔ ہم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ایک دفعہ میری ایک صاحب یعنی بلال سے کچھ گالی گلوچ ہو گئی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے آر دلائی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضہ میں ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ان کی خود مدد بھی کر دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2546۔ نافع نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام جو اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہو تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2547۔ ابو بردہ نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے، اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اس سے بھی دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2548۔ سعید بن مسیب سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیکوکار ہو تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، حج اور والدہ کی خدمت کی روک نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلام رہ کر مروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2549۔ ابو صالح نے بیان کیا ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2550۔ نافع نے کہا ان سے عبداللہ بن عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے وہ اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2551۔
ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے رب کی عبادت احسن طریق کے ساتھ بجا لائے اور اپنے آقا کے جو اس پر خیر خواہی اور فرما برداری کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرتا رہے تو اس سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2552۔ حمام بن عتبہ سے منبہ سے سنا گیا، انہوں نے بیان کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی غلام یا کسی بھی شخص سے یہ نہ کہے اپنے رب مراد آقا کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا، بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ میری بندی، بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا چھوکرا میری چھوکری میرا غلام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2553۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کر سکے تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2554۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پس لوگوں کا واقع امیر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2555۔ ابو ہریرہ اور زید بن خالد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب باندی زنا کرائے تو اسے بطور حد شریک کوڑے لگاؤ، پھر کرے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ تیسری بار یا چوتھی بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ دو، خواہ قیمت میں ایک رسی ہی ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2557۔ محمد بن زیاد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کسی کا غلام کھانا لائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دو نوالے ضرور کھلا دے، یا صلی اللہ علیہ وسلم لقمہ یا لقمتین کے بدل اکلتن او اکلتین فرمایا۔ یہ ایک یا دو تھے لقمے تھے کیونکہ اسی نے ان کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2558۔ عبداللہ بن عمر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔
اور خادم اپنے آقا کے مال کا محافظ ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں، مجھے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2559۔ عبدالرزاق نے بیان کیا کہ ہم کو معمر نے خبر دی، حمام سے انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔